الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله تعالى على من بعث إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الشاهد الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل لائق سر تکریم برادران اسلام، خطبہ کے اندر ایک آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں سے تلاوت ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو، ان کی رفعت، ان کی بلندی اور ان کے مقام کو بیان فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے مد مقابل آنے والے، یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالی نے اچھا خاصا جواب اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا. دنیا کا دستور یہ ہے کہ معاشرہ ہو، قبیلہ ہو، کنبہ ہو، خاندان ہو، چار دیواری ہو، الگ جہاں بھی دو لوگ ہوں گے، وہاں کا قانون یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات آپس میں ایک جیسی نہیں ہوگی، ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل پہ ہوگا. ہاں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت ان بیٹھے ہوئے دو لوگوں کو ایک جیسی سمجھ بوجھ عطا فرما دے. یہی دنیا کا قانون چلتے چلتے آدم علیہ السلام سے چلا، عیسیٰ بن مریم تک چلتا آیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، ساروں کے ہاں یہی چلا. ایک طرف باطل ہوتا تھا، اس کے مد مقابل حق ہوا کرتا تھا. ایک طرف اللہ کی بات ہوا کرتی تھی، سامنے کفار اپنی بات کیا کرتے تھے. اسی طرح اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے اوراق پلٹے، اگر ہم کتابوں کا، سیرت کا، اگر کتاب کے اندر، علوم کے اندر ہم غوطہ زنی کریں، تو ہمیں یہ بات سورج کی طرح واضح طور پہ ملتی ہے کہ عیسیٰ بن مریم سمیت جتنے انبیاء ہیں، یعنی ٹوٹل انبیاء محمد رسول اللہ سمیت، اگر محمد رسول اللہ کو نکال لیا جائے، عیسیٰ بن مریم سمیت جتنے انبیاء ہیں، ان کے موجودہ دور کے اندر کوئی بھی ایسا شخص ایسا کھڑا نہیں ہوا جس نے اس نبی کے ماننے والوں کے خلاف زبانیں دراز کی ہوں. ان کے ماننے والوں کے خلاف انہوں نے بکواسات کی ہوں، یا ان کے ماننے والوں کے خلاف انہوں نے طرح طرح کا بہتان باندھا ہو. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اور پاک پیغمبر کے صحابہ کرام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو صرف موجودہ دور کے اندر نہیں بلکہ خود حضور کے دور کے اندر بھی، جس طرح میں نے خطبہ کے اندر ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، تو اس وقت بھی جب پاک پیغمبر نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اس طرح ایمان لے ہو، اللہ نے محمد کی زبان سے جاری کروایا کہ تم اس طرح ایمان لے ہو جس طرح یہ میرے صحابہ کرام نے ایمان لے کے آئے۔ تو اس وقت عقل کے اندھوں نے، سمجھ بوجھ نہ رکھنے والوں نے، حقیقت سے ناآشنا لوگوں نے اس وقت کیا کہا صحابہ کرام کو، میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کیا ہم ان جیسا ایمان لیں؟ کما آمن الناس قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء، کہ جب آپ کے چند لوگ جو بے وقوف ہیں جو ایمان لے آئے، نعوذ باللہ، ہم ان جیسا ایمان لے کے آئے۔ لیکن اللہ نے صحابہ کرام کے دفاع میں آگے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، عقل کے اندر صحابہ کرام وہ حق پہ ہیں، راہ ہدایت سے نہیں ہٹے ہوئے، اصل میں عقل کے اندر تم ہو ولکن لا یعلمون، تم تو عقل ہی نہیں رکھتے، جاننے والے بھی نہیں ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دفاع فرمایا ہے۔ پھر اسی پارے کے آخر میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم کامل طور پہ ہدایت چاہتے ہو، کامل طور پہ جنت والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، پھر پاک پیغمبر کے صحابہ کرام یعنی جو سب سے پہلے ایمان لے آئے وہی جماعت صحابہ کرام کے، ان میں سے ان کی اقتداء کرو، ان جیسے ایمان لائے کے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تب تم راہ ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار حق بنایا ہے، ہمارے لیے معیار اور نمونہ اور مثال جو بنایا محمد رسول اللہ ہیں تو ہیں، لیکن اس امت محمدیہ کے لیے ہمیں ان جیسا ایمان لانے کا کہا جو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان کا ہم اندازہ ان کی باتوں سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر ہم کسی ایک صحابی کو لے لیں مثال کے طور پہ، مولانا ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ نقل کیا کہ رنگ کا کالا ہے، امیر بھی نہیں، غریب ہے، پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، اعلیٰ خاندان نہیں، نسب نہیں، لیکن جب اسلام لے کے آیا اور موجودہ دور کا کافر ہو یا آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد کا کافر ہو، وہ صرف ایمان کی دولت سے چڑھتا ہے۔ اللہ طالبان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں نے ایک رسالے کے اندر پڑھا کہ ایک طالبان کو انہوں نے گرفتار کیا، اور طالبان کی عادت یہ ہوتی ہے گولی چلانے لگے، کوئی فائر کرنے لگے یا پتھر پھینکنے لگے تو اس وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں۔ تو اس طالبان مجاہد کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد جب امریکن کی کار کوٹری میں ڈالا گیا تو پھانسی دینے سے پہلے ایک امریکی جج نے سوال کیا کہ ذرا ہمارے علم میں تو وہ بات لے کے آ کہ تمہارے پاس وہ کون سی طاقت ہے جو تم صرف پتھر اٹھاتے ہو یا مٹھی بھرتے ہو خاک کی، پھر ہمارے ٹینکر پہ یا ہماری فوج کی طرف پھینکتے ہو، ہماری فوج ہو یا گاڑی ہو ساری نیست و نابود ہو جاتی ہیں، تمہارے پاس کون سی طاقت ہے؟ اس مجاہد نے کہا اچھا میں یہ بتاؤں گا، پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دیجیے۔ اور شریعت کا اصول بھی یہی رہا ہے کہ جو تمہیں مسئلہ پیش ہے، جو تمہیں مشکل پیش ہے، پہلے اللہ کے دربار میں آؤ۔ ایک صحابی رسول کو گرفتار کیا گیا کہ ہم نے تجھے قتل کرنا ہے، تو اسلام لے کے آئے، تمہیں ہم نے قتل کرنا ہے۔ جی ہاں، ہم حضور کے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تیار ہو جائے، کوئی آخری خواہش؟ کہنے لگا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دیجیے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیر کے اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں تیرے پاس آنے لگا ہوں، شہادت سے بڑھ کے کوئی مرتبہ نہیں ہے، یا اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ اور پھر کافروں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کافروں مجھے تو معلوم ہے میں نے مرنا ہے، تمہارے ہاتھوں قتل ہونا ہے، تمہارے ہاتھوں شہید ہونا ہے، اللہ کی راہ میں نے خون بہانا ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم یہ بات ذہن میں اپنے لے کے آتے کہ محمد رسول اللہ کے ایک غلام موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہے، تو کاش مجھے نماز میں اتنا سرور آ رہا تھا کہ میں اس سے بڑھ کے مزید وقت لگا دیتا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا۔ یہی ہمیں درس دیا کہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ،
تو اس طالبان سے کہا گیا کہ کون سی طاقت ہے؟ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا کی یا اللہ آج میری ذات کا معاملہ نہیں، یا اللہ آج تیرے دین کی سر بلندی کا معاملہ ہے، یا اللہ آج تیرے مجاہدین طالبان کا یا اللہ تجھے واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں تو آج ان کو ترقی عطا فرما۔ ان نے اللہ سے دعا کی، محمد رسول اللہ کا واسطہ دیا۔ دعا کرنے کے بعد اس نے کہا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کون سی طاقت ہے جو آپ مٹھی بھرتے ہو یا پتھر لے کے ہماری طرف پھینکتے ہو ہم خاک ہو جاتے ہیں؟ تو وہ طاقت یہ ہے، اس نے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور ان کے ٹینکروں کی طرف پھینکا، دیکھا دیکھ ان کے ٹینکروں کو آگ لگی، کہ لگے ہمارے پاس کوئی اور طاقت نہیں، بڑا ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں، ہاں صرف اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہی وہ طاقت ہے جسے ہم زور لگا لیں تو ہم پھینکتے ہیں تو تمہارے امریکہ کی رات دن کی نیند بھی اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ صرف اللہ اکبر کی اتنی طاقت۔ اللہ نے مزید ان کو ترقی عطا فرمائی۔ 72 ملک ہے، کئی ملک ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو گیا ہے، 22 سال انہوں لڑتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کے خواب پورا کر کے دکھایا۔ آج پھر اسلامی جھنڈا وہاں افغانستان میں لہرا رہا ہے۔ میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ ہر دور میں حق والے بھی ہوتے ہیں، باطل والے بھی ہوتے ہیں، یہ صرف میرے اور آپ کے سامنے نہیں، ہم مساجد و مدارس والے کے ساتھ نہیں، قرآن و حدیث والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ جو خاتم الانبیاء ہے ان کے مقابلے میں بھی ابو جہل کھڑا ہو گیا تھا جو باطل کی صورت میں تھا۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کے لیے ایک فرعون ہوا کرتا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا جو مشہور ہے، اس کا نام اصل فرعون نہیں تھا، بلکہ اس وقت جو بھی ظالم جابر ہوتا تھا اس کا نام فرعون رکھ دیا جاتا تھا۔ انہوں نے فرمایا میرے دور کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، سکا چچا ہے، بات نہیں مانی، دین سے ہٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک زبان سے وہ کلوا دیے کہ آج کی دنیا کے اندر کوئی بھی اس کا نام محبت سے نہیں لیتا، ہر دور میں مقابلے میں رہا۔ انبیاء کے بعد ہم صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کے مقابلے میں آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک ہماری آنے والی نسلی دیکھیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے بھی سامنے کھڑے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے کو نہ ماننے والے بھی سامنے کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دی، کہیں اولئک هم المفلحون، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں اولئک هم الراشدون، اور ایک جگہ تو عجیب معاملہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فرمایا کہ جنت کے سب سے زیادہ حقدار، جنت الفردوس کے سب سے زیادہ حقدار یہی صحابہ کرام ہے، اور جنت الفردوس وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، صحابہ کرام کو جنت کا وارث کہا، اور صحابہ کرام کے ذریعے ہی ہم تک دین پہنچوایا۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب بات لکھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ان کے مقابلے میں ایک ہندو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا کرتا تھا۔ امام صاحب کو اللہ نے بڑا علم و کمال عطا فرمایا تھا، ایک دفعہ اس سے ملنے کے لیے چلے گئے اس ہندو سے، تو اس سے کہنے لگے بھائی میں آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا خوبیاں کیا ہیں؟ کہنے لگا بڑا عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، اور اس کے اندر کمالات یہ ہیں، فن بھی جانتا ہے، پڑھانے کا طریقہ اچھا جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اچھا ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی امام صاحب نے فرمایا یہ اچھا ہی ہے۔ کہنے لگے ان کے اندر ایک عیب بھی ہے، امام صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے جی ہندو ہے۔ وہ غصے ہو گیا، کہتا وقت کا امام ہے، تجھے شرم نہیں آتی میرے ساتھ مذاق کر رہے؟ اپنا مرتبہ دیکھ اور میرے ساتھ مذاق دیکھ۔ کہنے لگا میں تجھے صرف یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو جو حضرت عثمان کو گالیاں نکالتا ہے کہ وہ ہندو ہے، کافر ہے، مرتد ہے، نعوذ باللہ، تو میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے بیٹے کے اندر ایک ہندوانہ جو صفت تھی نہیں، ایک ہندو والی صفت ہے کہ وہ ہندو ہے، تو اپنی ایک بیٹی کا نکاح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ نے تیرے بقول حضرت عثمان جو کافر ہے اور برے بھلے ان کو اپنی 2 بیٹیاں کیوں دی تھی؟ اس کی عقل پہ ایک ضرب لگی، کہنے لگے امام صاحب میں غلطی پہ تھا، آج کے بعد اس طرح کے الفاظ نہیں کہوں گا۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہیں، صحابہ کرام نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو پوری دنیا مل کے ان کے ایک قدم کا بھی احسان نہیں اتار سکتی۔
صحابہ کرام رضوانُल्लाह علیہم اجمعین میں سے میں یاد کر رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان ہم دیکھیں کہ انگارے رکھ دیے جاتے نیچے سورج کی طرح چمکتے ہوئے، حضرت بلال کو اوپر ڈال دیا جاتا، پتھر رکھ دیا جاتا ان کے جسم مبارک پہ۔ کتابوں کے اندر لکھا فضائل اعمال کے اندر حضرت ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کے جو جسم سے پھوڑے بنتے تھے اس کی پیپ کی وجہ سے وہ انگارے جو آگ ہوتی تھی وہ بجھا کرتی تھی۔ لیکن بات عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان کے ایمان دے کے پھر بھی یہ کہہ رہے آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو ہمیں ایمان دیا، ہمیں معیار دیا اور ہمارے دین کی کسوٹی دی، وہ ہمیں اللہ کے دربار میں جھکنے کا حکم دیا، نہ کہ دربار پہ، نہ کہ در در پہ چلے جو جی فلاں پیر کچھ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے اللہ کا کہتا ہے کیا یہ بندے نے اچھا کیا جو میری تعریف کر رہا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ اعلان فرماتا ہے کیا خوب میرے بندے نے تعریف کی، ایک طرف میری تعریف کی، دوسری طرف اپنے خود کی بھی تعریف کر دی۔ کیسے؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ دین اتنا لاوارث نہیں ہے جسے ہم آج بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دین اتنا کمزور نہیں ہے جسے ہم آج پس سے پش ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو ہم نے جہاں تک مذاق کیا دین کے ساتھ کیا، قرارداد پاکستان ملک پاکستان کے ساتھ کیا، 14 اگست کو اگر علماء کی ہم قربانیاں دیکھیں تو کہتے ہیں کئی بیٹیاں ایسے تھیں جن کے حمل ضائع کیے گئے اسی آزادی کے اندر، کئی منہ کے سہاگ اجاڑے گئے، بچوں کو یتیم کیا گیا، بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے ابھی پڑھا ایک کتاب کے اندر کہ پاکستان جو آزاد ہوا، آخری واقعہ عرض کرتا ہوں، پاکستان جو آزاد ہوا کہ ایک بندہ اپنی 2 بیٹیوں کو اور بیوی کو لے کے نکلا، آگے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں، کافروں کی حکومت ہے، ہر طرف فوج ہے، ہمیں ہندوستان سے نکلنے نہیں دے رہی پاکستان کی طرف۔ تو اس نے اپنی 2 بیٹیاں شہزادیوں کو لیا کہ اب کیا کروں، اگر لے کے جاتا ہوں تو آگے درندے ان کی عزت پہ حملہ کر دیں گے اور میرے بیٹیوں کا جسم نوچ لیں گے۔ تو اس نے وہاں گھر سے چھری لی اور اپنے دروازے پہ 2 بیٹیوں کو ذبح کیا، آنکھیں بند کر کے۔ ذبح کرنے کے بعد یا اللہ یہ تیرا معاملہ تھا، میں نے ان کی عزت بچا دی، مجھے بھی معاف کرنا۔ پھر وہ ہجرت کر کے وہاں پاکستان پہنچا۔ اتنی قربانیاں دی گئیں، لیکن ہمارے پاکستان کے نام پہ آنے والی حکومتیں، ہمارے پاکستان کے وزراء ہوں، 14 اگست کو حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے دربار میں سجدہ کرو، اللہ کے سامنے شکرانے کے نفل ادا کرو۔ ہم میں سے کسی نے نہیں کیے، ہم کسی اور کی کیا بات کریں، ہم 15-20 میں سے کسی نے نہیں کی۔ ہماری 14 اگست کی تقریب میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکیاں، جب پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عورت کا پورا جسم 70 ہے، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنا پورا جسم چھپا کے رکھے، وہاں ننگے ڈانس ہو رہے ہیں، وہاں نام پاکستان کا لکھا ہوا ہے، اسمبلی کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن کیا کہ ہم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ صرف یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ صرف عیسائیت کا طریقہ ہے، جو روافض کا طریقہ ہے، جو آج ہمیں یہ طریقہ سکھا رہے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان دین سے دور ہو جائے، ہمارا مسلمان کرنے والی دولت سے دور ہو جائے، ہمارا مسلمان پاک پیغمبر کی سنت سے محروم ہو جائے۔ اور میں کہ سنت وہ کشتی ہے جس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا، وہ بچ گیا تھا، فلاح پا گیا تھا، اس سیلاب والے پانی سے بچ گیا تھا۔ میں سنت بھی پاک پیغمبر کا طریقہ بھی وہ کشتی ہے جو اس پہ سوار ہو گیا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔